मेरे आका फरमाते हैं मेरी उम्मत एक वक्त ऐसा देखेगी कि मेरे सहाबी उस्मान को मजलूमाना अंदाज से शहीद किया जाएगा। दर्दनाक बड़ी मजलूम शहादत होगी मेरे सहाबी उस्मान की, उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी। उस्मान गनी की शहादत भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। फिर हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला जब तक हयात रहे, ज़ाहिरी तौर पर उम्मत में आपस में कलमा पढ़ने वालों में कोई फितना ना था। अब हज़रत उस्मान गनी खलीफा हुए, सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला ने ऐसा किया था कि अपने बाद सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला ने कुछ लोगों की एक मशावरत बना दी थी, 6 लोगों की, कि ये 6 में से जिसको चाहें खलीफा मुंतखब कर लें। तो सैयदना उस्मान गनी को खलीफा मुंतखब कर लिया गया और हज़रत उस्मान गनी खलीफा हो गए। हज़रत उस्मान गनी की खिलाफत की कुर्सी पे बैठने के 10 साल तक इतनी मकबूलियत रही, इतनी मकबूलियत रही, इतनी मकबूलियत रही कि जो मकबूलियत सैयदना फ़ारूक आज़म को उम्मत में थी उससे ज़्यादा मकबूलियत ये 10 साल सैयदना उस्मान गनी को रही, क्योंकि फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला के मिजाज में थोड़ी सी सख्ती थी और हज़रत उस्मान गनी बड़े नरम थे, तो नरमी की वजह से लोगों ने उनको बहुत पसंद किया। लेकिन फिर होना वही था जो लिखा गया था, अल्लाह की आजमाइश, अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइश। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है और ये बड़ी आजमाइश है। अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी आजमाइश से महफूज रखे। ये क़यामत की तीसरी निशानी अर्ज कर रहा हूँ, शहादत उस्मान गनी। हुजूर फरमाते हैं उस्मान की शहादत भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। जब तक उस्मान शहीद नहीं होंगे मजलूमाना अंदाज में, बहुत मजलूम दर्दनाक अंदाज में, उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी। हज़रत सैयदना उस्मान गनी को शहीद किया गया। कैसे? कमोबेश 40 दिन तक हज़रत उस्मान गनी के घर का मुहासरा किया गया। हज़रत उस्मान गनी जो थे, जो मदीने मुनव्वरा है, मदीने मुनव्वरा जो है उस दौर का, अभी जो मस्जिद नबवी का कुल रकबा है, कुल रकबा मस्जिद नबवी शरीफ का जो है, यानी कि पूरा जो ग्राउंड है, जितना पूरी मस्जिद नबवी जो बनी हुई है, इतना ही रसूलुल्लाह के दौर में मदीना मुनव्वरा था। पूरा शहर मदीना इतना बड़ा था, ठीक है। तो हज़रत उस्मान गनी उस वक्त भी मदीने मुनव्वरा के बाहर रहते थे। अभी का जो मदीना मुनव्वरा है बज़ाहिर उसके, यानी जब बस्ती ख़त्म होती थी तो वहाँ हज़रत उस्मान गनी रहते थे। अभी भी वहाँ पर उसका निशान मौजूद है। सैयदना उस्मान गनी जहाँ रहते, बड़ा मकान था, मालदार थे, बहुत बड़ा मकान था, वहीं रहते थे। तो बलवाइयों ने, ये बलवाई जो है, ये लोग बलवाई कहते हैं बागी ग्रुप को, और ये बलवाई अक्सर जो है मिस्र और शाम से आए हुए थे। इनकी तादाद 3000 बताई जाती है और भी इनमें शामिल थे। तो ये लोगों ने 40 दिन तक हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला के घर का मुहासरा कर लिया, और मुहासरा कर लिया। 10 दिन तो बहुत नरमी रखी इन लोगों ने। हज़रत उस्मान गनी नमाज के लिए आते भी रहे, जाते भी रहे। हज़रत उस्मान गनी पे इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया कि ये 3000 की तादाद में मुसल्ला, यानी तलवारों के साथ, नेज़ों के साथ, भालों के साथ जब शहर रसूल में दाखिल हुए तो ऐसा भी हुआ, रिवायतों में आता है, तारीख में आता है, इब्ने कसीर ने भी लिखा है, इब्ने खलदून ने भी लिखा है, इमाम इब्ने जरीर तबरी ने भी लिखा है कि उस्मान गनी पे इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया कि उनको मारे, तमाचे लगाए, उन पे पानी बंद किया, उन पे खाना बंद किया। हत्ता के हज़रत उस्मान गनी जब जुमा की नमाज पढ़ाने के लिए जो मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए तो आप असा हाथ में लेकर जो है वो खड़े होने वाले थे मिंबर रसूल पर। तो हुजूर का वो असा था, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो असा था। हज़रत उस्मान गनी को तमाचे मारे मिंबर पर, और हज़रत उस्मान गनी के हाथ से असा छीना, और छीन करके इस तरीके से एक जालिम ने जो है वो इस तरीके से रानों पे रख के उसको तोड़ दिया, शहीद कर दिया। असा मुबारक को, हुजूर के असा शरीफ को शहीद कर दिया। लेकिन कुदरत ने उसको ऐसी सज़ा दी बदबख्त को कि अल्लाह ताला ने उसी वक्त उसकी मांडी पर, उसके जानों पर ज़ख्म ज़ाहिर फरमाया, और फिर धीरे धीरे उसके अंदर नासूर हुआ, कीड़े पड़े, और उसी हालत में वो तड़प तड़प करके मरा। देखो, जुल्म करने वाला जब जुल्म करता है तो उसको जुल्म का अंजाम पता नहीं होता है, लेकिन कुदरत जालिम को कभी छोड़ती नहीं है। रिवायतों में आता है कि एक शख्स था मुल्क शाम में, वो अंधा हो गया था, अंधा हो गया था,
اور اس کی حالت بڑی عجیب ہو گئی تھی، اس کا چہرہ سیاہ اور کالا ہو گیا تھا، سور کی طرح لگتا تھا اس کا چہرہ. تو کسی نے کہا کہ تیرا چہرہ ایسا کیوں ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ عثمان غنی کی شہادت سے پہلے میں نے ان کو تماچے مارے تھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. یہ حال تھا. دیکھیے یہ چیزوں کا تذکرہ کرنا اس لیے ضروری ہے آج کے دور میں، تاکہ ہمیں حوصلہ ملے کہ اتنی بڑی بڑی ہستیوں کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا، اتنی بڑی بڑی ہستیاں بھی ان امتحانات سے گزری، آزمائشوں سے گزری. آج تھوڑا سا ہمیں کوئی کچھ کہتا ہے تو ہم فوراً بفر جاتے ہیں، مجھے ایسا کہا، یہ ہوا. ارے دیکھو اتنی بڑی بڑی ہستیاں. حضرت عثمان غنی نے جو قربانیاں دی ہے، آپ ان قربانیوں کو تو دیکھیں. چندہ دینا رسول پاک کی بارگاہ میں، اونٹ بھر بھر کے حضور علیہ السلام کے نام پہ لٹانا. آقا کریم نے فرمایا کہ عثمان تبوک کے بعد اگر کچھ نہ بھی کرے تو بھی اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا. 2 مرتبہ حضور سے جنت خریدنے والی ذات سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے ساتھ یہ ہوا. اور آپ کو جو ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر سے نیچے کھینچا گیا. صحابہ کرام اس وقت حضرت عثمان غنی کی طرفداری میں تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ تڑپ کر رہ جاتے تھے، کیونکہ اپنی عزت بچانی تھی، اپنی آبرو بچانی تھی، اپنی جان بچانی تھی، کیونکہ وہ 3000 کی تعداد میں تھے، مسلح تھے اور حضرت عثمان غنی پہ ظلم ڈھا رہے تھے. اور سب لوگ جانتے تھے کہ قدرت کا جو لکھا ہے وہ ہونا ہے. آخرکار حضرت عثمان غنی پہ انہوں نے پانی بند کیا، کھانا بند کیا. جب یہ اطلاع مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کو پہنچی تو حضرت مولائے کائنات نے اپنے دونوں شہزادے حسنین کریمین کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر دروازے پہ کھڑے رہو تاکہ بلوائی اندر نہ سکے. ایک شبہ کا ازالہ، بہت خاص بات. آپ کے ذہن میں ایک بات آتی ہوگی کہ عثمان غنی کا گھر گھیر لیا تو اور بقیہ صحابہ کہاں گئے تھے؟ چند بچے تھے تو مدینہ منورہ صحابہ سے خالی کیسے ہو گیا تھا؟ اور صحابہ کہاں تھے؟ کہاں تھے حضرت طلحہ؟ کہاں تھے حضرت زبیر؟ کہاں تھے عبد الرحمن ابن عوف؟ یہ بڑے بڑے بہادران اسلام جن کے نام سے بڑے بڑے سورما کانپتے تھے، یہ کہاں تھے؟ ایسا کیوں ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی کا گھر گھیر کر کے شہید کر دیا؟ تو یاد رکھیں صحابہ کا معمول یہ تھا کہ ہر سال صحابہ حج کرتے تھے. تو جن دنوں بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کا گھر گھیرا ان دنوں اکثر صحابہ حج کے لیے تشریف لے جا چکے تھے. ان کا معمول تھا وہ اکثر حج کرتے تھے، ہر سال حج کرتے تھے. تو جتنے صحابہ حج کے لیے جا چکے تھے، بلکہ انہوں نے ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے مہینے کا انتخاب اس لیے کیا تھا. وہ شریروں نے، بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے لیے ان دنوں کا انتخاب اس لیے کیا تھا تاکہ ان کو مدینہ منورہ صحابہ سے خالی ملے. جب اکثر صحابہ حج کے لیے چلے جائیں گے تو پھر ان کو مدینہ منورہ خالی ملے گا، اور یا تو زیادہ عورتیں ہوں گی یا تو بچے ہوں گے، اور وہ کوئی مزاحمت نہ کر سکیں گے، روک ٹوک نہیں سکیں گے. اس لیے ان لوگوں نے ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے مہینے کا انتخاب کیا. اب آپ کے بات سمجھی. بہت سارے لوگ یہ شکوک و شبہات کہتے ہیں جب عثمان غنی پہ یہ ظلم ہو رہا تھا تو سب کہاں تھے؟ اکثر لوگ حج کو جا چکے تھے. بات یہ ہے. تو مولائے کائنات کو جب خبر ہوئی کہ حضرت عثمان غنی کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا تو مولائے کائنات نے اپنے شہزادوں کو حسنین کریمین کو فرمایا کہ تم جاؤ اور دروازے پہ کھڑے رہو. اب یہ یہاں کھڑے تھے، ظاہر سی بات ہے ان سے مقابلے کی کسی میں ہمت نہ تھی. تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان دونوں شہزادوں کو خبر کرنے کی بجائے وہ لوگ پیچھے سے گئے، چھت پہ سے کودے اور اندر داخل ہو گئے. اور جب اندر داخل ہو گئے تو ان ظالموں نے حضرت عثمان غنی کی داڑھی پکڑی اور آپ کو تماچے لگائے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ مجھے شہید کرنا چاہتے ہو نا، اور کہتے ہو کہ خلافت کی کرسی چھوڑ دو، میں کیسے چھوڑوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان ایک وقت وہ آئے گا. دیکھو حضور نے اپنے صحابہ کو ایک ایک بات کیسی غیب کی خبر دی تھی. فرمایا ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ تجھے خلافت کا جبہ پہنائے گا، تجھے خلافت کا کرتا پہنائے گا. لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے لیکن تو نے اتارنا نہیں، چھوڑنا نہیں، ورنہ اسلام کے اندر بہت زیادہ فتنے فساد ہوں گے.
تو تو نے شہید ہو جانا، لیکن حلۂ خلافت کو تو نے، خرقہ خلافت کو تو نے چھوڑنا نہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ آپ معزول ہو جائیے، آپ خلافت چھوڑ دیجئے، آپ ہمارے حوالے کر دیجئے سب معاملہ۔ سیدنا عثمان غنی نے کہا میرے نبی نے مجھے منع کیا ہے، میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن میں خلافت کے معاملات تم جیسے لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ تو سیدنا عثمان غنی کو انہوں نے مارا۔ جب مارا تو سیدنا عثمان غنی نے کہا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں داماد رسول ہوں۔ عثمان غنی کہتے ہیں حضور کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد ایک حضور نے نکاح میں دیے عثمان غنی کے۔ پھر فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے، میں نے حضور علیہ السلام کو اس وقت تو کنواں پیش کیا ہے جب مدینہ منورہ میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی ضرورت تھی، کیا تم یہ احسانات نہیں جانتے؟ اور آج تم میری جان پر بنائے ہو، میری جان لے لینا چاہتے ہو۔ ان لوگوں نے بہت کچھ سنا لیکن وہ ظالموں نے کلمہ تو پڑھتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان کو باغی گروہ شہید کرے گا۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا۔ اس وقت جب عثمان غنی کی شہادت کا دن آیا، عثمان غنی نے اپنی بیوی جناب نائلہ سے بتایا کہ میں نے خواب میں حضور کو دیکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ دیکھیں مجھے کتنا ستا رہے ہیں کہ میرے گھر پر ان لوگوں نے چاہے وہ پہرے لگا رکھے ہیں، مجھے باہر نکلنے نہیں دیتے، مجھے نماز کے لیے جانے نہیں دیتے یا رسول اللہ۔ تو آقا کریم نے فرمایا عثمان اب امتحان کی گھڑیاں ختم ہوئی، اب تم نے جو روزہ رکھا ہے تو آج افطار میرے ساتھ آ کر کے آپ کرو گے۔ تو حضرت عثمان غنی نے چاہے وہ بیوی کو یہ خواب بتا دیا تھا کہ اب یہ میری زندگی کا آج کا آخری دن آ گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو قرآن کی تلاوت بہت پسند تھی، بہت کثرت سے حضرت عثمان غنی قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے قرآن کھولا اور کھولنے کے بعد تلاوت کر رہے تھے، ان لوگوں نے مار پیٹ کر اسی حالت میں شہید کیا۔ مصحف قرآن کھلا ہوا تھا اور پہلے پارے کا آخری حصہ حضرت عثمان غنی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی کا خون جب اڑا تو اس حروف پر ان الفاظ پر پہنچا جس کو ہم کہتے ہیں فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ۔ یہ کچھ بڑا لکھا ہوتا ہے نا قرآن مقدس، فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ، یہ بڑا لکھا ہوتا ہے، اس پہ خون پہنچا اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی۔ آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں عثمان کی شہادت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب حضرت سیدنا عثمان غنی شہید ہو گئے، ادھر اکثر صحابہ آج پر تھے۔ جب صحابہ کو پتا چلا کہ بلوائی گروپ نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر سب کو افسوس ہوا، بلکہ مولائے کائنات کو اطلاع ہوئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ تو مولائے کائنات نے کہا میں نے حسنین کو دروازے پہ کھڑا کیا تھا، حسن امام حسین پاک کو، وہ ان کے ہوتے ہوئے شہید کیسے کیا؟ تو مولائے کائنات جب وہاں پہنچے، چونکہ وہ مدینہ منورہ کے باہر ان کا گھر تھا، جب آپ وہاں پہنچے تو پہنچنے کے بعد دیکھا کہ شہزادے کھڑے ہیں دروازے پہ، دروازہ بند ہے۔ تو کہا کہ عثمان شہید ہو گئے؟ کہا ہمیں نہیں پتا، کہ کہا کہ مجھے تو پتا چلا ہے کہ وہ شہید ہو گئے، بلکہ بعض مورخین نے یہاں تک لکھا ہے، تاریخی باتیں کہاں تک ان لوگوں نے اس کا فیصلہ کیا، کہاں تک یہ سچائی تک پہنچے، لیکن بعض مورخین یہاں تک بتاتے ہیں اور اس سے حضرت عثمان غنی کے ساتھ مولا علی کی محبت کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت مولائے کائنات عثمان غنی سے کتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت حسنین کریمین کو مولائے کائنات نے ایک تماچا لگایا، کہا کہ تمہارے ہوتے ہوئے شہادت ہوئی کیسے؟ اور شہزادوں نے کہا کہ ابا جان ہمیں خبر ہی نہیں، وہ دروازے تک آئے بھی نہیں، ہم نے ان کو آنے نہیں دیا۔ تو بعد میں پتا چلا کہ وہ لوگ چھت سے کود کر کے حضرت عثمان غنی تک پہنچے، عثمان غنی کو شہید کیا۔ اتنی ادھم مچائی ان لوگوں نے، اتنی ادھم مچائی حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد کہ حضرت عثمان غنی کو ان لوگوں نے جب وہ جنت البقیع میں دفن نہیں ہونے دیا، تو پھر یہ کیا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اس دور میں جنت البقیع کے باہر دفن کیا۔ آپ دیکھتے ہوں گے جب آپ جنت البقیع کا جائزہ لیں گے تو جتنے صحابہ کی مزارات ہیں وہ سب آگے کے حصے میں، اکثر صحابہ کے مزارات آگے کے حصے میں، سب سے اخیر میں حضرت عثمان غنی کا مزار ہے۔ تو اس دور میں ان لوگوں نے جنت البقیع کے باہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دفن کروایا، لیکن اللہ کی شان یہ کہ پھر حضرت عثمان غنی کا مزار اس وقت جنت البقیع کے بیچوں بیچ میں آ گیا۔ اب یہ تو دشمنوں نے نفرت کی وجہ سے کیا، انہوں نے ظلم ڈھایا، طاقت کا استعمال کیا، ظلم ڈھایا، لیکن بات کیا ہوئی؟ بات کیا ہوئی؟ حضور فرماتے ہیں میرے اور عثمان کے درمیان کی جگہ
जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है। तो अब अगर उस्मान गनी को करीब दफन कर दिया जाता तो जन्नत की क्यारी उतनी हो जाती। अल्लाह को यह मंजूर था कि जन्नत की क्यारी बढ़ जाए, तो हजरत उस्मान गनी को दूर दफन किया गया ताकि वहां से लेके हुजूर के मजार तक फिर जन्नत ही हो जाए, जन्नत ही हो जाए। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला को जो है वो वहां दफन किया गया। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस्मान का मर्तबा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उस्मान का जनाजा मैं खुद पढ़ूंगा, उस्मान का जनाजा मैं खुद पढ़ूंगा। अब इसकी तावील क्या होगी? जैसे कुरान, जैसे कहा जाता है ना कि अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों पे दुरूद भेजता है, तो दुरूद भेजता है का मतलब माज़अल्लाह ये नहीं कि हम जैसे हुजूर पे दुरूद भेजते हैं वैसे अल्लाह हम पे ऐसे नहीं, बल्कि अल्लाह अपनी शान के मुताबिक दुरूद भेजता है। अब क्या हुआ उसका मतलब? कुरान आका फरमाते हैं मन सल्ला अलैया वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, कि जिसने मुझ पे एक बार दुरूद भेजा अल्लाह उस पे 10 मरतबा दुरूद भेजता है। मतलब क्या कि अगर तुम एक बार हुजूर पे दुरूद भेजोगे तो अल्लाह तुम पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। तो ऐसे ही ये जो कहा गया ना कि मैं उस्मान का जनाजा खुद पढ़ूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि जैसे हम जनाजा पढ़ते, नहीं, बल्कि जनाजा पढ़ने का मतलब ये है कि मैं उस्मान के जनाजे पर रहमतें नाजिल फरमाऊंगा। ये हजरत उस्मान गनी का मर्तबा है।